رمضان مبارک کے اندر روزے فرض کرنے کی وجہ، اصل وجہ تو میرے دوستو اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ اس کی خصوصیات ہمیں شریعت نے بتائی ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام آسمانی کتابیں اسی میں نازل فرمائی، ٹھیک ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید اور اسی طرح دوسرے صحائف اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے میں نازل فرمائے۔ اس کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی ہی شان ہے۔ اسی طرح اس مبارک مہینے کی ایک خصوصیت یہ اللہ نے رکھی ہے کہ اس مہینے کے اندر نفل عبادت کو عام دنوں کی فرض عبادت کے برابر قرار دیا، ٹھیک ہے، اور عام دنوں میں نفل تو نفل ہی ہوتا ہے، لیکن رمضان میں نفل کو فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا خصوصی ایک مہینہ ہے، سید الشہور فرمایا گیا اس مہینے کو، تو لہٰذا یہ مبارک مہینہ اللہ رب العالمین نے اسی امت کے حصے میں رکھا، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے اعلیٰ سے اعلیٰ چیزوں کا انتخاب کیا، اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں کا انتخاب کیا، اعلیٰ امت کا انتخاب کیا۔ تو میرے دوستو یہ ہم مسلمانوں کی بہت بڑی خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور وہ شان، وہ رونق اللہ نے، وہ عظمتیں ہمیں نصیب فرمائی ہیں اس مبارک مہینے کے اندر کہ جو عام مہینوں کے اندر انسان نہیں کر پاتا، وہ نیکیاں اس مہینے کے اندر خصوصی طور سے انسان پا سکتا ہے۔ تو لہٰذا میرے دوستو اس مبارک مہینے کا ادب کرنا، احترام کرنا، اس کی شان اور شوکت کو باقی رکھنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اس کے آداب کی رعایت رکھنا یہ ضروری ہے، اور اس کی بے ادبی سے بچنا۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مبارک مہینے میں بھی اپنی مغفرت اپنے رب سے نہ کرا سکے، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مبارک مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاوے۔ تو میرے دوستو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی جو چند گھڑیاں باقی ہیں، چند ایام باقی ہیں، چند لمحات باقی رہ گئے، اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس مبارک مہینے کی عظمت کو پامال کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، بلکہ اس کے آداب کی رعایت رکھنے کی ہمیں مکمل طور پر توفیق نصیب فرمائے۔